تم نے شہید کیا۔ عبداللہ ابن سبا کی پھیلائی ہوئی یہ منافقت، عثمان کی جان لے چکی تھی، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی ان کے، پھر اسی کے بعد حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی حسین کی شہادت کو ایسا افسانوی رنگ دے دیا گیا ہے جس کی حقیقت کچھ اور ہے اور افسانہ کچھ اور ہے۔ 12,000 خطوط منافقوں نے دیے تھے، گھیرا کربلا کے میدان میں لے کے گئے، اور آپ کو پتہ ہے جو کہانیاں آپ سن رہے ہو یہ سب شربلا میں پر اون نسیمی چطور عصر گل یار آقا مول میدونه این دل دیوونه دوست داره. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، جیو سیریز چینل کے توسط سے جو ایک سب سے بڑا الزام شیعہ نے محمد وعلی محمد پہ لگا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی خود ہی مارا ہے، خود ہی ماتم کرتے ہیں، امام حسین کے کو قتل کرنے والے شیعہ ہی تھے۔ ایک بہت بڑا غلیظ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اور مسجد محراب میں بیٹھ کے اتنا بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والے شیعہ تھے، جبکہ ساری دنیا مانتی ہے کہ حسین کے قاتلین یزید اور یزید کے ماننے والے تھے، شامی تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا چلوں۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد 8 میں ایک روایت ہے عمر بن سعید کے حوالے سے۔ یہاں پر لفظ عین میم رہے، یعنی کہ عمر کے آگے ریک سے اگر واو آ جائے تو عربی کے قاعدہ ہے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، نہ کہ عمرو پڑھا جاتا ہے۔ لوگ عمرو پڑھتے، بہرحال عمرو ہو یا عمر ہو۔ عمر بن سعید آ کے ابن زیاد کو واقع کربلا کا ہوا اور مستورات بنو ہاشم کو جب قید کر کے ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ عمر بن سعید جا کے ابن زیاد عبیداللہ ابن زیاد کو جا کے خوشخبری کے طور پہ کہتا ہے کہ اے خادم حرمین امیر المومنین، اے خادم حرمین، اے ہمارے امیر، اے امیر کوفہ، آپ کو مبارک ہو، ہم نے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے رفقا کو، امام حسین کے ساتھیوں کو، شیعوں کو جو قتل کیا ہے تو وہ ہم آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ مبارکباد پیش کی تو جو بنو ہاشم کی مستورات، خانوادہ رسول کی مستورات، جس میں مولا علی کی بیٹیاں، نواسہ رسول کی بیٹیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں جو موجود تھی، تو جنت کی بیٹیاں تھیں، جب اس نے مبارکباد ابن زیاد کو دی تو وہ سن کے بنو ہاشم کی مستورات، مولا علی کی بیٹی، رسول کی نواسیاں نے رونا شروع کیا، نوحہ پڑھنا شروع کیا، نوحہ کنان ہوئی، تو یہ مسکرا کے کسی کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ہم نے ان کو شہید کیا۔ جب بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو پھر یہ فخرانہ انداز میں مبارک دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے امیر، آج ہم نے حضرت عثمان پہ رونے والی بیویوں کی عورتوں کے رونے کا بدلہ لے لیا، آج جو علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ تو یہی سے پتہ چلا کہ امام حسین کے قاتلان شیعان نہیں ہیں، بلکہ اس سے بتایا کہ کون سا خانوادہ، کون سا خاندان امام حسین کے خوش ہونے پر راضی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے حضرت عثمان پر رونے والی مستورات کا بہتر بدلہ لیا کہ آج بنو ہاشم کی مستورات رو رہی ہیں۔ ان کا یہ کہا جانا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ یہ قاتلان حسین شیعان حسین نہیں تھے، یہ قاتلان حسین شیعان یزید تھے، کیونکہ عرب میں شیعہ اسے کہتے ہیں جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یزیدی تھے، یزید کے ماننے والے تھے، شامی تھے، شام سے دی گئی تعلیمات کے توسل سے اس کے رزلٹ میں جو قوم پیدا ہوئی تھی وہ شامی تھے، یزیدی تھے، یزید کے پیروکار تھے۔ یزید کو خلیفہ برحق ماننے والے یہ یزیدی تھے، نہ کہ شیعہ تھے، کیونکہ شیعہ تو وہ تھے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ وہ 60 تعداد تاریخ تبری کی پچھلی روایات میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ آگے ایک اور صحابی آگے ایک اور اس کا صحابی یزید کا کے کہتا ہے کہ ہم نے امام حسین کے 18 خانوادے کے لوگوں کو شہید کیا اور 60 حسین کے شیعہ کو قتل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ شیعان علی قتل ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، اور قاتلین کا مذہب یزیدی ہے۔ اور یہاں پر آپ اس کا مذہب جو بھی دیں یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔
بہرحال شیعان محمد علیہ وہ تھے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. قاتلان حسین شیعہ نہیں ہے. روایات میں موجود ہے کہ کون خوشخبری دے رہے ہیں, کون امام حسین کی شہادت پہ خوش ہو رہے ہیں, وہی قاتلان حسین ہے, اور وہ شامی ہیں, شام سے آئے ہوئے لوگ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میدون